آرٹیکل 6 اگر 9 مئی کے بعد یا رولنگ کے بعد لگنا چاہیے تھا تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ناکامی جو ہے وہ ہماری ہے، ہماری سے مراد سیاستدانوں کی ناکامی ہے. اور اب ڈائریکٹ میں کہوں کہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ تو پھر دیکھیں نا اس کو فیصلے کرنے پڑنے ہوتے ہیں اور تکڑے فیصلے، اور یہ روٹین کے فیصلوں سے اب ملک ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، پہلے دن آرٹیکل 6 جو ہے اس کو لے کے جانا چاہیے تھا. اگر آج 2.5 سال بعد جو آپ کر رہے ہیں یا 3 سال بعد، تو یہ پہلے دن آپ کر دیتے تو ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ تو عمران خان یا ان کا تھا یا قاسم سوری کا تھا عارف الوی صاحب یا عارف الوی صاحب کا تھا، تو کسی کو بھی اس کے بعد یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ آئین کو ایک جو ہے کاغذ کا بوسیدہ ٹکڑا سمجھ کے اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں اور 9 مئی جیسا واقعہ بھی اور اس کے بعد کسی صورت میں 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. اگر آپ پہلے دن جو ہے وہ اس کی کارروائی جو ہے وہ کرتے، ایک چیز سامنے آپ کو نظر آ رہی تھی. اور اگر آپ اسی کمزوری سے اس ملک کو چلائیں گے تو پھر حالات تو اسی طرح ہوں گے. خدا نہ خواستہ پھر کیا پتہ کئی 9 مئی ہو. اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی واقعہ دوبارہ رونما ہو پاکستان کی تاریخ میں، یہ سیاہ باب ہے. لیکن یہ تو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہو گیا. ایک دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابھی کے سینیریو میں، پولیٹیکل سینیریو میں، عمران خان صاحب یا ان کے ون مین شو جو چلا رہے ہیں ان پہ اگر آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ عوام ایکسیپٹ کرے گی؟ پاکستان کے اندر ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، خاص کر کے پنجاب میں. دیکھیں، جب نا لیڈرشپ کے فیصلے کرنا پڑتے ہیں تو پھر لیڈر وہ ہوتا ہے جو فیس کرے، جو میدان میں آئے اور سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے، اپنے ملک کے لیے سٹینڈ لے، کمپرومائزز میں نہ جائے اور پھر اس پہ کھڑا ہو. جب اگر کرنا ہے تو اس میں پھر کیا دیکھنا ہے کون ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں، اس کو ثابت کرنا ہے. ایک چیز سامنے ہوئی ہے، اگر آپ نہیں ثابت تو انہوں نے توشہ خانہ بھی کرنا تھا، ثابت تو عدت والا کیس بھی. ویسے تو آئی پرسنلی بلیو کہ وہ عدت والا کیس نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا عدت والا کیس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے رائٹس پر جب ہم بات کرتے ہیں اور ایک پرسنل لائف دیکھیں، اب اللہ نے ایک چیز آپ کو بتائی ہوئی ہے، اللہ کا قانون آپ جو ہے وہ سائڈ آپ پہ سمجھتے رکھ ہیں یہ دیں فیصلے ٹھیک اور ہوئے ہیں؟ خواتین کے حقوق، خواتین ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری عزت ہے. لیکن اب اللہ نے جو ایک رستہ آپ کو بتایا ہے تو خواتین نے بھی اس پہ چلنا ہے. یا تو اس کو آپ اوپن کر دیں. میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ کیسز بنتے ہیں عمران خان پہ، لیکن کیسز کا کچھ ہوتا نہیں ہے. ایک کے بعد ایک کیس میں ان کو دیکھیں، بریت وہ مل تو جاتی ہے. ملک میں نا، جب پاکستان میں بڑی معذرت کے ساتھ آج جو ملک کی صورتحال ہے تو اس میں ذمہ دار تو ہر دفعہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں نا، کہ ساری خرابی انہی کی وجہ سے. صرف سیاستدان لفظ استعمال کریں، صرف سیاستدان آپ دیکھیں نا، قابل رحم ہے نا سیاستدان، انہی کا احتساب ہوتا ہے، انہی پہ کیسز بنتے ہیں، انہی پہ ایف آئی آریں ہوتی ہیں، انہی کی جو کریکٹر ہے اس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، انہی کو کرپٹ جو ہے وہ ثابت کیا جائے، لوٹ گئے، پٹ گئے، کھا گئے، بربادی ہو گئی. سب سے برے سیاستدان ہی ہیں. لیکن کوئی ججز کے جو پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو اوورآل میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، سب کو میں نہیں کہہ رہا، پورے اس کو نہیں کہہ رہا، لیکن ان کی جو تاریخ ہے وہ بھی کوئی قابل ستائش نہیں ہے. میں اسی پہ سوال کروں گی کہ آج ان کا کیا سٹیٹس ہے. آپ نے 5 انگلیوں کا ذکر کیا. میری والدہ اکثر کہتی ہیں کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، مگر مل جائیں تو مکہ بن جاتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں. گفتگو جو ہے وہ سردار سلیم حیدر صاحب کے ساتھ جاری ہے. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بل پاس ہوتا ہے، آپ موجود نہیں ہوتے اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے، حد تک عزت کی بات کر رہی ہوں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ہونا تو چاہیے تھا. آپ کی جو ایکشن کمیٹی آئی وہ بھی یہ کہتی ہے ہونا چاہیے تھا. کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے میں بالکل کوئی خوشامد یا کوئی ایسی بات نہیں، میں جو سچی بات ہے وہ میں نے کہنی ہے. کسی کو اچھا لگے برا لگے مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے. الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے بہت کم گلے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے. آپ کہیں کہ شاید 5% ایسا ہو کہ انفلٹرڈ چیزیں چلی انفلٹر چیزیں چلیں. 95% آپ کی طرف سے بڑی فلٹر ہو کے جاتی ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے. اب یہاں سے میں اٹھوں نا، کوئی فیک چیز آپ کی ذات پہ، آپ کی عمل پہ، کسی چیز پہ میں جا کے لگا دوں
میرے جو فالورز ہوں چاہنے والے ہوں وہ اس کو آگے ٹیگ کرتے رہیں اس کو چلاتے رہیں آپ کو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کے بارے میں پوری دنیا میں ایک اس طریقے سے وہ پھیل جائے گا کہ آپ پھر جو مرضی کرتی رہیں اس کو آپ کلیئر نہیں کر سکتی لیکن ہم تو اس پہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے لیکن آپ نہیں سمجھتے اس کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا پیکا آرڈیننس پہ تنقید کرتے رہے ہم میں اسی وہ نہیں ہے دیکھیں نا پیکا آرڈیننس میڈیا سوشل میڈیا ریگولیٹ کرنے کی جب فواد چودھری نے اپنے دور میں بات کی تھی تب ان پہ بھی بڑی تنقید ہوئی کہ کیسے ہوگا کیوں کر رہے ہیں اس حد تک عزت کے بعد تو پھر یہ لیوریج مل جائے گا کہ جس سے آپ کی رائے نہیں ملتی ہے یا آپ کو تھوڑا ہرٹ ہوتا ہے پرسنلی دیکھیں آپ اس کے خلاف ایکشن لیں اس میں یہ تھا نا کہ عتق عزت کے بل کو تو ضرور ہونا چاہیے تھا لیکن جو دو شکیں تھیں جن پہ آپ کی ایکشن کمیٹی جو ہے ان کو بھی اعتراض تھا ان پہ بیٹھ کے بات چیت ہو کے ان کو بہتر کیا جا سکتا تھا صحیح میں اب مجھے بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب